अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पीएमसी का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो उसका ये टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, ये सेलुलर लाइफ वायरसेस के मतलब है। तो इसके मज़ीद हम हमारे पास आगे कितने को हैं हमारे पास ये टॉपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है, फिर डिस्कवरी ऑफ वायरसेस हमने पढ़ना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस और वायरल डिजीज़। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्डों से पढ़ने के लिए आगे हम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब पर टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम शुरू करते हैं। और पीएमसी को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बुक रीडिंग बंदा लाजमी करे और सब जो है प्रोविंसेस की किताबों को फॉलो करें और उनकी रीडिंग करें। तो इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें तो तब भी काम चलेगा, वरना आखिरी 3 महीनों में बंदा बड़ी मुश्किल से अपने बोर्ड की ही तैयारी कर पाता है। तो ये शुरू करते हैं। तो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच के ज़माने में ये कहा जाता था कि जो कि वायरस क्या है, पॉइजन है एसोसिएटेड विद डिजीज़ और एंड डेथ। लेकिन अब जो वायरसेस का नज़रिया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अब वायरस को क्या कहा जाता है कि ये पार्टिकल हैं न्यूक्लिक एसिड के, और उनके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन की लेयर चढ़ी होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेट करते हैं और कई किस्म की बीमारियां काज करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस, स्मॉल पॉक्स और एड्स। इनके बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, एड्स वगैरह में। और ब्रांच बायोलॉजी की जो कि वायरस से मुतल्लक है उसको क्या कहते हैं हम, वायरोलॉजी। और वायरस जो है लैटिन वर्ड से निकला है और जिसका मतलब है वैनम। लैटिन वर्ड से निकला है वैनम जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। और इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज विच कंटेन इधर डीएनए और आरएनए, जिसके पास डीएनए और आरएनए होता है, और इनकेस्ड इन प्रोटीनेशियस कोड, और प्रोटीनेशियस केस में बंद होता है और रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल्स। वायरस क्या करता है, बायोसिंथेटिक मशीनरी इसके पास अपनी नहीं होती है, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करता है और एफिशिएंटली अपने आप को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है। कई किस्म की वायरल डिजीज़ ये हमें पता है। तो सबसे पहली इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसके मतलब प्रिवेंशन अप्लाई की गई जिस पर, वो क्या थी, ये वायरल डिजीज़ ही थी। 1796 में एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि एक 8 ईयर ओल्ड बॉय को वैक्सीनेट किया स्मॉल पॉक्स से। उसने क्या किया कि काउ पॉक्स लायंस लिया मिल्क मेड के हैंड से और उसको नकोलेट किया 8 ईयर ओल्ड बॉयज़ को। फिर उसके बाद कुछ हफ्तों बाद, तकरीबन कुछ कितने 6 वीक्स के बाद, 6 हफ्तों बाद उसने क्या किया, 6 हफ्तों बाद उसने उस बॉय को इनाकोलेट किया स्मॉल पॉक्स वायरस से। लेकिन उस वक्त स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, वैक्सीनेटेड हो गया था। और फिर इसी टेक्निक के ज़रिए से जेनर ने 23 और लोगों को क्या किया, स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेट किया और इसने काम चल गया। तो इस मेथड को लुईस पास्चर ने किसका नाम दिया, वैक्सीनेशन का, याद रखें लुईस पास्चर ने। और 1884 में पास्चर के एसोसिएट चार्ल्स चैम्बरलेन ने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेसलिन्स फिल्टर से गुजर जाते हैं, जबकि एजेंट जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेबीज़ एक किस्म की वायरल डिजीज़ है जो कि रैबिट, डॉग, फॉक्सेस और कैट्स के काटने की वजह से पैदा होती है, वो हमारे पास फ़िल्टर से नहीं गुजर सकते, हमारे पास फ़िल्टर से गुजर जाते हैं। और बैक्टीरिया हमारे पास फ़िल्टर से नहीं गुजर सकते क्योंकि वायरस छोटे होते हैं। और इन दोनों में ये इतना आइडिया नहीं था कि वायरस डिजीज़ काज करते हैं या वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन थी। और 1892 में इवानोविस्की ने भी डिस्कवर किया कि टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ जो है, जो मोज़ेक डिजीज़ का कायज बनता है, वो भी क्या कर सकता है, पोर्सिलिन फ़िल्टर से गुजर जाता है। उसने क्या किया, बैक्टीरिया फ्री कल्चर लिया इन्फेक्टेड प्लांट से, और फिर उसने स्प्रेड किया हेल्दी टोबैको के लीव्स पर। तो हेल्दी टोबैको के लीव्स में भी क्या हो गया, बीमारी पैदा हो गई। उसने कहा कि ये इसका जो है काज वो भी क्या है, फिल्टरेबल है।
اور اس کے بعد کئی اور الٹرا مائکروسکوپک یہ ہوتے ہیں اور کئی قسم کے اور الٹرا مائکروسکوپک اور فلٹر پاسنگ مائکرو آرگنزم ڈسکور ہوئے، مثلا ماؤتھ ڈیزیز 1892 اور یلو فیور ڈیزیز 1901، ان کے کازز بھی دیکھا گیا کہ فلٹر ایبل ہیں۔ اور اس فلٹریبل وائس کو سب سے پہلے سٹانلے نے 1935 میں کیا کیا، کرسٹلائز کیا، اور ان کو دیکھا کہ کس کس پارٹیکل مشتمل ہوتے ہیں، تو اس کی انالائسس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ہیں پروٹینیشیس کوٹ، اور ان کے اندر جو ہے کور ہوتی ہے RNA اور DNA کی۔ بیکٹیریو فیجز ہم لفظ سنتے ہیں، بیکٹیریا ایٹرز، ان کو سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا تھا، ٹبرٹ نے 1915 میں۔ اس نے دیکھا تھا کہ بیکٹیریا کے کالونیز میں لائسز ہوتی رہتی ہے اور ہائیلی ڈیلیوٹڈ سولوشن میں بھی لائسز ہوتی ہے، جبکہ اس کو ہیٹ کرنے سے لائسز ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیکٹیریا کی لائسز کا ذمہ دار اس وقت سمجھا گیا کہ یہ سب وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور 1917 میں ڈی ہریلے نے اس کو دوبارہ ڈسکور کیا، اور اس نے جو ہے ٹرم استعمال کی بیکٹیریا ایٹرز، بیکٹیریا فیجز، یہ ٹرم اس نے استعمال کی، اور پوچھا کہ جائے کہ سب سے پہلے کس نے جو ہے بیکٹیریا فیجز کو ڈسکور کیا، تو وہ ٹبرٹ نہیں، تو سب سے اور جس کا نام کس نے دیا، ہریلے نے، ڈی ہریلے۔ پھر آ جاتے ہیں ان کی کریکٹرسٹک پر۔ کریکٹرسٹک کی بات کریں تو یہ بہت ہی سمال ہوتے ہیں، ایکسٹریملی سمال انفیکشیس ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی رینج کی اگر ہم بات کریں تو 250 نینو میٹرز ہمارے پاس پاکس وائرس جو سب سے بڑا وائرس ہے 250 نینو میٹر ہوتے ہیں، اور تو پارو وائرس 20 نینو میٹر ہوتے ہیں جو کہ چھوٹا وائرس ہے، یہ بھی PMC میں آیا ہوا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں، 10 سے 1000 گنا بیکٹیریا سے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ گزر جاتے ہیں پروسلین فلٹر سے، جبکہ بیکٹیریا اس سے نہیں گزر سکتے۔ اور یہ اینیمل اور پلانٹ اور مائکرو آرگنزمز بیکٹیریا میں ہی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ریپلیکیشن کے ذریعے سے، اور خود بخود یہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو آبلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کے بعد کوئی میٹابولک مشینری نہیں ہوتی ہے، اور ہوسٹ کی میٹابولک مشینری کو اپنی نیوکلیک ایسڈ اور پروٹین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ریپروڈکشن میں یہ کئی قسم کی بیماریاں بھی کاز کرتے ہیں، اور یہ براڈ رینج آف اویلیبل اینٹی بایوٹکس مثلا پینسلین، سٹریپٹومائسن اور ادر جو ہے ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس، ان کے خلاف یہ مزاحمت رکھتے ہیں اور ان کے پاس ریزسٹنٹ ہیں۔ اگر ان کے اسٹرکچر کی بات کریں تو کمپلیٹ میچور انفیکشیس پارٹیکل، اس کو کیا کہا جاتا ہے، وائرون، اور وائرون کا سینٹر ہمارے پاس کور ہوتی ہے وہ نیوکلک ایسڈ کی، یا پھر DNA ہوتا ہے، یا پھر وہ RNA نیوکلک ایسڈ میں، وہ دونوں نہیں پائے جاتے، یا DNA وائرس ہوتا ہے یا پھر RNA، جس میں DNA ہو اس میں اس کو DNA وائرس، جس میں RNA ہو تو اس کو RNA وائرس، جس کو جینوم بھی کہتے ہیں، اور اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے کیپسڈ نے۔ کیپسڈ ہی وائرون کو ڈیفینیٹ شیپ دیتی ہے، اور یہ پروٹین سب یونٹ کی بنی ہوتی ہے جس کو کیپسومر کہتے ہیں، اور کیپسومرز کی تعداد ہی مخصوص کرتی ہے ہر ایک وائرس کو اور اسپیسیفائی کرتی ہے۔ مثلا 162 کیپسومر ہمارے پاس ہرپس وائرس میں پائے جاتے ہیں جو ہرپس سمپلیکس کا کاز بنتا ہے، اور 252 ایڈینو وائرس میں پائے جاتے ہیں جو کہ کامن کولڈ کا سبب بنتا ہے۔ کچھ وائرسز میں نیوکلیک ایسڈ اور کیپسڈ کو ملا کر نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں، تو یہ نیوکلیک ایسڈ بھی ایک اور لیئر سے کورڈ ہوتا ہے میمبرین سے، جو کہ ہوسٹ سیل سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے کو میمبرین کا ہوسٹ سیل، اور اس کو ان وائرس کو کہتے ہیں انویلپڈ وائرس، اور جن کے پاس ہوسٹ کی میمبرین نہیں ہوتی ہے ان کو نان انویلپڈ وائرسز کہتے ہیں۔ اینیمل اینڈ پلانٹ وائرسز جو ہیں وہ پولی ہیڈرن ہو سکتے ہیں، جن کے کئی سائڈ ہوتی ہیں، ہیلیکل اسپائرل شیپ ہو سکتے ہیں، انویلپڈ ہو سکتے ہیں، کمپلیکس ہوتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ڈسکور 1982 اور لیسٹ انڈرسٹوڈ آرگنزم جو ہے پرائیون ہوتا ہے، اور یہ صرف انفیکشیس پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے
कोर में कोई भी जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन नहीं होता, ये खुद रेप्लिकेट करता है और ये कई किस्म की बीमारियों का भी सबब बन सकता है। मैड काउ इन्फेक्शंस और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन। बैक्टीरियोफेजेस हमारे पास दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्यूबिकल और हेलिकल। क्यूबिकल हमारे पास किस किस्म के होते हैं? रेगुलर सॉलिड होते हैं, रेगुलर और एक्सोसाइड्रल जिसके 20 फेसेस होते हैं, एंड हेलिकल फेजेस और रॉड शेप। हेलिकल फेजेस हमारे पास किस किस्म के होते हैं? रॉड शेप के। मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, को हेड और टेल पर मुश्तमिल होता है, और हेड पॉलीहेड्रल होता है और टेल और रॉड शेप होती है मरफू। और नीचे ये मुख्तलिफ़ किस्म की वायरसेस की मॉर्फोलॉजी दिखाई देती है, जैसे वैक्सीनिया वायरस, पैरामाइक्सो वायरस जो मम्प्स का बनता है, हर्पस वायरस, ऑर्फ वायरस, रोबडो वायरस, टी1 कोइलीफेज, फ्लैगोटेल वायरस, टीब्यूलो वायरसेस। लाइफ साइकिल की अगर इनकी बात करें तो अर्लियर रिसर्चेज जो हमने की हैं वो मेनली लिमिटेड नंबर ऑफ फेजेस पर थी, जो कि इन्फेक्ट करते थे किसको? अस्कर्चिया कोलाई को ऑफ दीज। और इनमें से बेस्ट नाउन टी फेज होते हैं। टी फेज में से भी T2 और T4 फेजेस वो मेनली यूज़ किए जाते हैं फेज स्टडीज़ में। स्ट्रक्चर की बात करें T4 फेज की तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये देखा जा सकता है, और इसका स्ट्रक्चर टेडपोल कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल। फिर हेड और टेल पर मुश्तमिल हो तो फिर उसको कम्प्लेक्स फेज भी कहा जाता है। दी हेड इज़ इलांग। हेड हमारे पास किस किस्म का होता है? ये हेड की सूरत हाल है, ये भी कई दफ़ा पूछा होता है। इलांगेटेड होता है, पैरामिडल होता है, मसलन टू ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर विद कॉमन बेस, इसको पैरामिडल कहते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर टू, और इसके साथ सेटरेट टेल होती है। ये हमारे पास हेड क्या होता है? हमारे पास ये सारा प्रिज्म शेप्स, पॉलीहेड्रन्स, पैरामिडल्स, हेक्सागोनल होता है, और स्ट्रेट हमारे पास क्या होती है? टेल होती है। हेड के अंदर हमारे पास क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, और वो भी क्या हमारे पास होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, और इसके साथ हमारे पास स्ट्रेट टेल अटैच होती है। तो टेल का जो है स्ट्रक्चर वो मोर कम्प्लेक्स होता है, और एक प्रोटीन होती है इसकी कोर में, तो इनक्लोज और इसको शीथ ने कवर किया होता है कोर को, और शीथ हमारे पास वो भी एक और किस्म की प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। और ऊपर वाली साइड पर इसमें कॉलर होता है, एंड दूसरी साइड पर हमारे पास एक अपोजिट साइड पर जो होती है एंड प्लेट होती है। एंड प्लेट पर 6 टेल फाइबर हमारे पास अटैच होते हैं, जो अटैचमेंट में मदद देते हैं। और वॉल्यूम इसकी बात करें तो बैक्टीरिया से इसका 1000 गुना कम वॉल्यूम होता है। और बैक्टीरियोफेज जो बात करें तो रेप्लिकेट ओनली इन बैक्टीरिया, कोई एनिमल में नहीं रेप्लिकेट कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया के वायरस होते हैं, तो सिर्फ बैक्टीरिया में ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया इज अटैचमेंट टू दी होल। रेप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे पास देखें तो ये अटैचमेंट होता है, एडजॉर्प्शन। जब अटैचमेंट होता है तो सेल वॉल और उस रिसेप्टर साइट, और सेल वॉल पर रिसेप्टर साइट होती है, उधर अटैच होता है, और उधर सेल वॉल और इधर बैक्टीरियोफेज के दरमियान वीक केमिकल यूनियन बन जाती है। फिजिकल नहीं, केमिकल यूनियन बनती है रिसेप्टर साइटेक्स पर और बैक्टीरियोफेज के दरमियान। द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पर? पेनिट्रेशन से इसमें क्या हो जाता है? टेल रिलीजेज एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि डिज़ोल्व करता है पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल को। फिर क्या करता है? टेल शीट हमारे पास कंट्रैक्ट होती है और कोर बाहर आती है, और फोर्स करता है ये बैक्टीरियोफेज को सेल वॉल में बैक्टीरिया की, एंड फिर वो सेल मेम्ब्रेन में पहुंच जाती है, और वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया में, जिस तरह कोई सिरिंज को यूज़ किया जाता है इंजेक्ट वैक्सीन। और प्रोटीन कोट की बात करें तो ये हमारे पास सारा बह रहता है, लेकिन सब कुछ एनिमल वायरसेस जो हैं वो सारे के सारे ही एनिमल सेल में दाखिल हो जाते हैं।
اور جب وہ بیکٹیریا کے سیل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی بایو سنتھیٹک مشینری کو کنٹرول کر لیتا ہے اور کئی قسم کے وائرسز بنانا شروع کر دیتا ہے، اور 25 منٹ کے اندر اندر تقریباً 200 نیو بیکٹیریو فیجز بنا جاتا ہے۔ جب اس طرح ایک سیل کے اندر یہ بار بار بیکٹیریو فیجز بنتے رہتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ بیکٹیریا کی سیل وال برسٹ کر جاتی ہے، اور نیو جو بیکٹیری فیجز ہوتی ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور دوسرے سیلز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لائٹک سائیکلز۔ دی فیج جو کاز کرتا ہے، اس کی سبب بنتا ہے لائٹک سائیکل کا، اس کو وائرولنٹ فیز کہتے ہیں یا لائٹک فیز کہتے ہیں۔ یہ سٹیپس دکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے لینڈنگ ہوتی ہے، پھر اٹیچمنٹ، پھر ٹیل کنٹریکشنز، پھر پینیٹریشنز جہاں پہ لائسوزائم ریلیز ہوتا ہے، اور پھر ڈی این اے انجیکشن۔ ساری انفیکشن اگر کی بات کی جائے تو بیکٹیریا کی، تو بیکٹیریا کی ساری انفیکشن ہمارے پاس لائٹک سائیکل سے نہیں ہوتی۔ وہ جو انجیکٹ کرتا ہے بیکٹیریا اپنا ڈی این اے، وہ بعض اوقات تو ہوسٹ کے ڈی این اے کے ساتھ جو ہے انٹیگریٹ کرتا ہے، اور جیسے جیسے ہوسٹ ریپلیکیٹ کرتا ہے، ہوسٹ آگے گرو کرتا ہے، سیل ڈویژن ہوتی ہے، تو ہمارے پاس فیج کی بھی سیل ڈویژن ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے دونوں ہارمفلی جو ہے ہارملیسلی ہمارے پاس آپ گرو کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروفیج جو بیکٹیریا اس حال میں، اور اس کو پروسیس کو کیا جاتے ہیں لائسوجینی۔ اور آگے کبھی کبھی یہ بیکٹیریا جو ہے لائسوجینک سائیکل سے الگ ہو جاتا ہے اور لائٹک سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو انڈکشن کہتے ہیں۔ یہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہے اور یہ اسپونٹینیس بھی ہو سکتی ہے۔ لائسوجینک بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوتے لائسوجینک سائیکل سے، لائسوجینی سے۔ اور فیج جو ہمارے پاس کاز کرتا ہے لائسوجینی، اس کو ٹیمپریٹ فیز کہتے ہیں یا پھر لائسوجینک فیز کہتے ہیں۔ یہ آگے مختلف قسم کے ان کے سٹیپ دکھائے جاتے ہیں۔ ایڈزارپشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا اپنا ڈی این اے اندر انجیکٹ کرتا ہے، پینیٹریٹ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے بیکٹیریا کے سیل میں اور ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ جتنا جو بیکٹیریا ریپلیکیٹ کرتا ہے تو جو بیکٹیریا آگے گرو کرتا ہے، وہ ریپلیکیشن کے ذریعے سے نہیں، بائنری فشن جو اس کی ہوتی ہے تو بیکٹیریا بھی اپنے اندر گرو کرتا رہتا ہے، اور ہر ایک بیکٹیریا کے اندر ایک ایک فیج ہوتا ہے، اور جب وہ فیج ریلیز ہو جاتا ہے انوائرمنٹلی یا اسپونٹینیسلی تو پھر دوسرے سیل کو افیکٹ کرتا ہے، اور وہ اور اپنے آپ کی نئی دوسرے فیج خود بخود بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہیڈ بناتا ہے، ٹیل بناتا ہے، ہیڈ بناتا ہے، اور پھر اس کے اندر بھرا جاتا ہے یہ ڈی این اے یا آر این اے جینومز۔ اس کے بعد پھر کالر شیت بنتی ہے، بیس پلیٹ بنتی ہے، اور اینڈ پہ آ کے پھر بیس فائبر بھی بن جاتے ہیں، اور بیکٹیریا ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ ریلیز ہو جاتا ہے۔ ادھر تک پنجاب سے بڑا ہے، آہستہ آہستہ ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اب ہم فیڈرل سے اس کا کچھ پورشن پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بھی شروع میں یہی بتایا گیا ہے کہ انفلوئنزا اور دوسری قسم کی کامن کولڈ وغیرہ کی بیماریاں جو ہیں وائرسز ہوتی ہیں، تو وائرسز لیونگ اور نان لیونگز کے درمیان تصور کیے جاتے ہیں، اور نان سیلولر ان کو کا تصور کیا جاتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے۔ جو لیونگ کریکٹرسٹک ہیں ان کی ہمارے پاس وہ کہہ جاتے ہیں وائرسز ڈفرینٹ ورائٹیز میں پائے جاتے ہیں، سٹرین میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اپنا جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے، ڈی این اے اور آر این اے، اور میوٹیشن کر سکتے ہیں، اور میٹابولک مشینری یا ہوسٹ کو یوز کر کے کیا کر سکتی ہیں؟ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، اور الٹرا وائلٹ ریز ان کو تباہ کر سکتی ہیں۔
اور نان لیونگ کریکٹرسٹک جو وائرسز کی ہیں وہ کیا ہیں، تو ان کے پاس سیلولر سٹرکچر نہیں ہوتا، انزائمز نہیں ہوتے، میٹابولک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ان کی اپنی، دے کین کرسٹلائزڈ، ان کو کرسٹلائز کیا جا سکتا ہے اور بوٹل میں سٹور کر لیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی ریسپائریشن نہیں ہوتی ہے، نان لیونگ انفیکشس پارٹیکل ہوتے ہیں اور آرگنیزم میں داخل ہوتے ہیں اور ڈیزیز کا کرتے ہیں، اور ان کے پاس سیلولر اسٹرکچر نہیں ہوتا آن دی بیسز آف لائف، جو کہ بیسز ہے ہمارے پاس لائف۔ پھر آگے وہی بات ہے پھر ٹاپک وہی ہے جو ہم سارا کے سارا ادھر پڑھ چکے ہیں ہسٹری آف وائرسز میں، کہ وائرولوجی کیا ہوتی ہے۔ وانووسکی نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ فلٹریبل وائرسز کو ڈسکور کیا تھا، پھر فلٹریبل وائرسز کو 1900 میں مختلف قسم کی بیماریوں میں دیکھا گیا تھا، چارلس چیمبرلین نے ان کو دیکھا تھا، یہ سارا پھر اس کو کرسٹلائز کس طرح کیا جاتا تھا۔ نیچے آ جاتی ہے کلاسیفیکیشن آف وائرسز، کلاسیفائی کرتے ہیں ہم وائرسز کو کئی طریقوں سے، تو ان میں مینلی ہم فینوٹائپک کریکٹرسٹک کی بنیاد پر، مورفولوجی کی بنیاد پر، نیوکلک ایسڈ کی بنیاد پر، موڈ آف ریپلیکیشن کی بنیاد پر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، ہوسٹ آرگنیزمز کی بنیاد پر کس کو یہ افیکٹ کرتا ہے، ٹائپ آف ڈیزیز کے بارے میں۔ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پی ایم سی میں آیا بھی ہوتا ہے کہ بیلٹی مور کلاسیفیکیشنز، بیلٹی مور کلاسیفیکیشن، یہ نوبل وننگ بایولوجسٹ تھے بالٹیمورز، اور انہوں نے کیا کیا کلاسیفائی کیا تھا آرگنیزم کو ان کو 7 گروپ میں، اور ان گروپ کو ڈیزائن کس نے کیا تھا، رومن نیومیرلز میں اس نے ڈیزائن کیا تھا، اور ان کے لیے رومن نیومرلز یوز کیا تھے، اور اس کو اس نے کلاسیفائی کیا تھا کہ ریپلیکیشن کس طرح کرتے ہیں، اور جینوم کی ٹائپ پر اس نے اس کو کلاسیفائی کیا۔ ورسز کین بی پلیسڈ ان ون آف دی 7 فالوئنگ گروپ، یہ فالوئنگ گروپ ہیں جس میں اس نے ان کو کلاسیفائی۔ ڈبل سٹرینڈ ڈی این اے کی وائرس کی بات کریں تو HSV-I اورل ہرپس سمپلیکس ٹائپ 1، ہرپس سمپلیکس ٹائپ 2 ڈیزیز، جینیٹل ہرپس، VZU، ورسیلا زوسٹر وائرس یعنی چکن پاکس جس کو کہتے ہیں، اور پاکس وائرس اسمال پاکس، یہ ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے وائرس۔ پھر سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے وائرس میں فیملی پاروو وائریڈی اور بیکٹیریو فیجز کی فیملی آتی ہے، یہ سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے۔ بیکٹیریو فیجز بلکہ ہم نے ادھر پڑھا تھا کچھ ڈبل سٹرینڈڈ بھی ہوتے ہیں، T4 جیسے، اس کے اندر ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے وائرس پایا جاتا ہے۔ اور ڈبل سٹرینڈڈ آر این اے وائرس کی بات کر رہے ہیں تو روٹا وائرس، پازیٹیو سینس کی بات کریں تو سنگل سٹرینڈڈ آر این اے وائرس میں پیکورنا وائرس ہے، ہیپاٹائٹس اے وائرس ہے، ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے، روبیلا وائرس ہے۔ تو نیگیٹو سینس کی اگر بات کریں، NS نیگیٹو سینس سنگل سٹرینڈڈ آر این اے وائرس کی، تو ان میں انفلوئنزا وائرس ہے، میزلز، ممپس، ریبیز، یہ کہ نیگیٹو سینس میں انفلوئنزا، میزل، ممپس، ریبیز۔ اگر ریورس ٹرانسکرائبنگ ڈپلائڈ سنگل سٹرینڈڈ آر این اے وائرس کی بات کریں تو ہے HIV۔ اگر ریورس ٹرانسکرائبنگ سرکولر ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے وائرسز کی بات کریں تو ہیپاٹائٹس B۔ وائرسز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ان کے بیسس پر کس کو ہوسٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں، مثلا پلانٹ وائرس بیکٹیریا فیجز وائرس بیکٹیریا کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اینیمل وائرس جو اینیمل وائرس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ پلانٹ وائرس جو ہیں وہ پیراسائٹ کے طور پر اکر ہوتے ہیں، مثلا ٹوبیکو موزائب وائرس اٹیک لیوز آن ٹوبیکو کی لیوز پر افیکٹ کرتا ہے، دس از این RNA وائرس ود ہیلیکل کیپسڈز۔ اگر بیکٹیریا فیجز دیکھیں اٹیک بیکٹیریا پر اٹیک کرتے ہیں، اور DNA وائرس ہوتے ہیں، پولی ہیڈرل ہیڈ اینڈ ہیلیکل ٹیل ہوتی ہے۔ اینیمل وائرسز کرن پیراسائٹ ان اینیمل، ان میں HIV وائرس آ سکتا ہے،
اٹیک ہیومن، اور یہ کون سا وائرس ہے؟ RNA وائرس ہے۔ آگے شیپ کی بنیاد پر بیکٹیریا کو تقسیم کریں تو وائرسز ہمارے پاس سفیریکل شیپ کے ہو سکتے ہیں، جس طرح ایک پولیو وائرس ہے، ایک گلف کے بال کی طرح یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس گول ہوتا ہے۔ ٹوبیکو موزیک وائرس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس راڈ شیپ ہوتا ہے اینڈ ہیلیکل، اور کچھ فیجز ہمارے پاس ٹیڈ پول شکل کے ہوتے ہیں۔ وائرسز جو ہیں وہ ہمارے پاس کئی قسم کی شکلوں میں آ سکتے ہیں، نیڈل لائک میں، کیوبیکل میں، موسٹ فارمز میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے ایکوساہیڈرل موسٹ فارم، یہ بھی آ سکتا ہے ود اپ ٹو 20 سائڈ، جن میں 20 سائڈز ہوتی ہیں، اور ان کو الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے، اور 17 نینو میٹر سے 1000 نینو میٹر تک ان کی رینج ہوتی ہے۔ اور پنجاب ٹیکسٹ بک میں جیسے ہم نے پڑھا تھا 250 سے 20 نینو میٹر تک۔ یہ نیچے مزید مختلف قسم کے وائرسز دکھائے گئے ہیں، بیکٹیریا وائرسز، آرتھومائکزو وائرسز، ایٹرو وائرسز، اڈینو وائرسز، فیلو وائرسز، رابڈو وائرسز، ریبیز وائرس جس کو کہتے ہیں۔ آگے پیرامائکزو وائرسز، میزل وائرس جس کو کہتے ہیں، پاکسی وائرس، ہرپس وائرس، ایکوساہیڈرل جو ہوتا ہے، ٹوبیکو وائرس راڈ شیپڈ ہوتا ہے، اور بیکٹیری فیجز ٹیڈ پول شیپ کا۔ آگے اسٹرکچر آف ماڈل وائرسز کا ہم اب اسٹرکچر پڑھیں گے، جو کہ مشہور قسم کے وائرسز ہیں۔ وائرسز ہے ویری سمپل اسٹرکچرز، ان کی اگر کور کی مزید دیکھا گیا ہے کہ کور کیا ہوتی ہے، جینیٹک مٹیریل ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ کے آگے ڈبل سٹرینڈڈ ہو سکتا ہے، سنگل سٹرینڈڈ ہو سکتا ہے، اور کیپسڈ جو ہمارے پاس کے اوپر پروٹین کی لیئر ہوتی ہے، کوٹ ہوتی ہے، کیپسڈ جو سراؤنڈ کرتی ہے کور کو، اور نیوکلیو کیپسڈ ان دونوں کے کمبینیشن کیا کہتے ہیں، اور کچھ کو میں لائپو پروٹین ہوتی ہیں جو کیپسڈ کے گرد، جو کہ ہوس سے نکلتی ہے، ان کو انویلپ کہتے ہیں، اور کیپسڈ میں کیپسومر ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہی چیز ہے جو کہ ایکوساہیڈرل ہیلیکل وائرس ٹرائنگولر شیپس، جو کہ ہم پنجاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم نیچے آتے ہیں، زیادہ تر ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو کہ نئی آ رہی ہیں۔ مثلا وائرس پارٹیکل کوٹ پر مشتمل ہوتا ہے، کیپسڈ پروٹین اور انویلپ پر مشتمل ہوتا ہے، کور DNA اور RNA اور ویریس پروٹینیشیس انزائم پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ بیکٹیریا فیجز آ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس ہم نے پڑھ چکا ہے کہ بیکٹیریا ایٹر ان کو کہتے ہیں، اور انٹیریئر کور ہوتی ہے ان کی، اگر DNA ہوتا ہے، اور جینوم کے طور پر ان کا آؤٹر کوٹ سراؤنڈ دی نیوکلیک کیپسڈ از کالڈ، جو نیوکلیک ایسڈ کو سراؤنڈ کرتی ہے اس کو کیپسڈ کہتے ہیں۔ ہیڈ ہمارے پاس دیکھیں تو ہیگزاگونل رہتا ہے، میڈ اپ آف پروٹین سب یونٹ اینڈ کیپسومر، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ ٹیل از ہولو ٹیوبولر اینڈ میڈ اپ آف پروٹینز and consists of 6 tail fibers. The protein sheath around the tail is contractile. The fibers are attached to the end plate or base plate. It has the lowest part of the tail. The end plate has tail pins. اور اینڈ پلیٹ پر کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس پینز ہوتی ہیں۔ انفلوئنزا وائرس ہے، یہ نیا ہمارے پاس وائرس ہے۔ انفلوئنزا وائرس یا آرتھومائزو وائرس فیملی ہے، اور دیکھیں اس کی کتنی فارم ہوتی ہیں، ABC۔ مائکزو کا مطلب ہی ہمارے پاس کیا ہے، دیز وائرس ہمارے پاس یہ وائرس ہمارے آرتھومائکزو وائرسز، اس کو انفلوئنزا وائرس کیا کہتے ہیں، اور یہ میوسن یعنی گلائکو پروٹین کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرے گا، تو اس لیے اس کو مائکزو وائرس کہتے ہیں۔ اور آرتھو اس کو پیرامائکزو وائرسز سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انفلوئنزا وائرس کمپوزڈ آف سیگمنٹڈ سنگل سٹرینڈڈ RNA، سنگل سٹرینڈڈ RNA جینوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہیلیکل نیوکلیو پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے، اور آؤٹر ہمارے پاس اس کی لیپو پروٹین ہوتی ہے۔ تو وائرون کمپلیٹ مچیور انفیکشس پارٹیکل ہمارے پاس وائرون ہوتا ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی پنجاب میں۔
और इसके पास है एक RNA डिपेंडेंट RNA, इसके पास हमारे पास वायरोन के पास क्या होता है, हमारे पास RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है। ये मारूदी में आ सकता है कि इन्फ्लुएंजा के पास क्या होता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज होता है जो कि RNA पर डिपेंडेंट का होता है। विच ट्रांसक्राइब जेनोम इनटू मैसेंजर RNA, जो ट्रांसक्रिप्शन बनता है, ट्रांसक्राइब होता है DNA से RNA में, मैसेंजर RNA में उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। द जेनोम इज़ देयरफॉर नॉट इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शियस नहीं होता। द इन्वेलप इज़ कवर्ड विद हीमोग्लूटिन एंड न्यूरोअमाइनाइडेज। इन्वेलप जो है हमारे पास मुख्तलिफ स्पेसिफिक एंटीजेंस से हमारे पास जो है ये कवर होता है, जैसे हीमोग्लूटिन और न्यूरोअमाइनाइडेज। फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हम फिर पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने चलना है, आहिस्ता आहिस्ता करके पंजाब को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और वो हर चीज़ भी हमने पढ़नी है कि जो कि पंजाब में नहीं है, दूसरे बोर्ड में है। अब हम KPK से ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके भी शुरू में वही चीज़ लिखी हुई कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, हेपाटाइटिस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स, मीजल्स, मम्प्स और अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जिसको कहते हैं, सीवर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, ये आ भी सकता है हमारे पास। और ये सारे किस्म की बायोसिंथेटिक मशीनरी होती है, एंटीबायोटिक्स इस पर असर नहीं करती है, जो कि बैक्टीरिया पर असर करती हैं। और वायरसेस जो है 10 मिनट्स में जो है टेक ओवर कंट्रोल कर लेते हैं सेल को, और कुछ 70 सेकंड में हमारे पास रेप्लिकेशन कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो जो 20 मिनट में जो है अब रेप्लिकेशन करता है और अपने मास को डबल करता है। ये आगे स्टेटस ऑफ वायरसेस, ये भी लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान होता है। DNA और RNA इसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, म्यूटेशन कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमने फेडरल में पढ़ी हैं वही ये इधर भी लिखी हुई हैं। और ये किस तरह नहीं कर सकता है, ये हमारे पास नॉन सेलुलर होता है, और हमारे पास ये अकेला रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, आर्टिफिशियल ग्रोथ स्पीड में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है इसकी, इस तरह स्टोर होता है बैक्टीरिया में। ये बिल्कुल वही चीज़ें बताई हुई जगह हमने पहले पढ़ ली हैं। अगर डिस्कवरी की अगर बात करें तो हम देखें कि 1800 और अर्लियर साइंटिस्ट लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच ने कहा कि बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया वो कई किस्म की बीमारियों में सबब बनते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों की ट्रांसमिशन ने उनको बदल कर दिया था, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसका जो फर्स्ट और इसको डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया, वानोस की गए कि टोबैको मोज़ेक वायरस हमारे पास फिल्टरेबल है, और दूसरे जो है वो ये वायरसेस हैं। और 1900 तक फिल्टर पास एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट दूसरी डिजीज़ में भी पाए जाते सकते। ये सब वो चीज़ें वो हैं जो पहले भी पढ़ी हैं। 1818 में फूड और माउथ डिजीज़ में और दूसरे किस्म की बीमारियों में ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट डिस्कवर किए गए थे, और इनको फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया था क्योंकि ये पास हो सकते थे फिल्टर से। और फिर स्टानले ने 1935 में ये इसको क्रिस्टलाइज किया था, और पता चला था कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, आइसोलेटेड वायरसेस जो हैं वो क्या हैं, सिल्वरी क्रिस्टल कंपाउंड हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, आइसोलेटेड प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द होस्ट रिवील्ड दैट टोबैको मोज़ेक वायरस एंड डेड पार्टिकल दिस स्टार्टेड डिबेट वेदर द वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो उन्होंने क्या देखा कि ये हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है,
تو یہ بحث شروع ہوگی کہ کیا وائرس ہمارے پاس لیونگ ہے یا نان لیونگ آرگنزم ہے، اور یہ دوسرے آرگنزم میں یہ بیماری کاز کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو لیونگ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان میں ہی اس کو اصل میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کلاسیفیکیشن کی بات کریں گے، وائرسز کین بی کلاسیفائڈ براڈلی، اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے مارفولوجی پر اور ہوسٹ پر۔ یہ جو سب سے پہلے، یہ بھی ہم سارا پہلے پڑھ چکے ہیں، ہاں دی مارفولوجی کی بنیاد پر دی سفیریکل وائرس پولیو وائرس ہوتے ہیں، ٹیڈ پول شیپ کے بیکٹیریو فیجز ہوتے ہیں، راڈ شیپ کے ٹوبیکو موزائیک وائرس ہوتے ہیں۔ وائرس کلاسیفائی کیا جاتا ہے ہوسٹ کی بنیاد پر، اینیمل وائرسز اینیمل کو افیکٹ کرتے ہیں جیسے پولیو، اسمال پاکس، میزل، ممپس۔ پلانٹ وائرسز پلانٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، اور بیکٹیریو فیجز بیکٹیریا کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب ریپریزنٹیٹیو وائرسز کا اسٹرکچر پڑھتے ہیں۔ بیکٹیری فیج کی بات کریں تو یہ بھی پہلے کافی پڑھ چکے ہیں، اب نیا کیا ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ ابریگیٹ انٹراسیلولر پیراسائٹ ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہے، ملٹیپلائی انسائڈ بیکٹیریا اینڈ بائی میکنگ یوزنگ آف دی ہوسٹ بایوسنتھیٹک مشینری۔ Bacteriophages have many different sizes or shapes. The basic structural features of bacteriophages are as follows. Most phages range in 24 to 200 nanometer. یہ ان کی رینج آ گئی ہے 24 to 209 نینومیٹر میں ہے۔ وائرسز کی رینج ویسے بھی نینومیٹر میں ہی ہوتی ہے۔ ہیڈ اور کیپسول کی بات کریں، آل فیجز کنسسٹ آف ہیڈ اسٹرکچرز ود ویری ان دی سائز اینڈ شیپس، سم آر ایکوسائڈرل، 20 سائڈز ہوتی ہیں جن کی، اور فلامنٹس۔ ہیڈ اینڈ کیپسول از کمپوزڈ آف مینی کاپیز آف ون اور مور ڈفرینٹ پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان سائڈ دی ہیڈ ان کے پاس کیا ہوتا ہے، ڈی این اے اور آر این اے۔ ہیڈ ہمارے پاس پروٹیکٹیو کورنگ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے۔ ٹیل کی بات کریں، مینی بٹ ناٹ آل دی فیجز ہیو ٹیلز اٹیچ ٹو دی فیج ہیڈز، اور ان کے پاس ٹیل ہوتی ہیں لیکن سب کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ ٹیل از اے ہولو ٹیوب ہوتی ہیں تھرو وچ دی نیوکلک ایسڈ پاسز ڈیورنگ انفیکشن کے تقریباً نیوکلک ایسڈ ان کے ذریعے سے پاس کر سکتا ہے، اور کور وہ بھی بعض اوقات ڈی این اے کو انجیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دی سائز آف دی ٹیل کین ویری، ٹیل کا سائز ویری کر سکتا ہے، اینڈ سم فیجز ڈو ناٹ ایون ہیو اے ٹیل اسٹرکچر، اور کچھ کے پاس ٹیل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان مور کمپلیکس فیجز لائک T4 فیجز دی بیس پلیٹ اینڈ ون اور مور ٹیل فائبر اٹیچ ٹو اٹس بیس پلیٹ، اور اس کے پاس ٹیل فائبر ہوتی ہیں۔ فیج پلیٹ اینڈ ٹیل فائبر آر انوالوڈ ان اٹیچمنٹ آف دی فیجز ٹو بیکٹیری فیجز، اٹیچمنٹ کرتے ہیں۔ ناٹ آل دی فیجز ہیو بیس پلیٹس، ہر فیجز کے پاس بیس پلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ ان دیز انسٹنسز ادر اسٹرکچرز آر انوالوڈ ان اٹیچمنٹ آف بیکٹیریل پارٹیکل ٹو دی بیکٹیریم، تو اس میں دوسرے اسٹرکچر کے ذریعے وہ اٹیچ ہوتا ہے۔ ایچ آئی وی کا اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ ایچ آئی وی کے ہمارے پاس کیا ہے، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرسز، اور دوسرے وائرسز کی طرح یہ بھی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا اکیلا، اور اس کو نیو کاپیز بنانے کے لیے اٹ مسٹ انفیکٹ دی ہیومن سیل، اس کو ہیومن سیل کو انفیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ آؤٹ سائڈ جو کی بات کریں تو یہ سفیریکل پارٹیکل کی صورت میں پایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کئی قسم کے سپائکس ہوتے ہیں۔ اور ایچ آئی وی پارٹیکلز جو ہے 100 to 150 بلین میٹر، ایک میٹر کا 100 سے 150 بلین حصہ ہے، بلینتھ میٹر سے اتنا کم ہے یہ، یا میٹر کا یہ اتنا حصہ ہے کہ 100 to 150 بلینتھ بنتا ہے ایک میٹر کا۔ دیٹس اباؤٹ سیم ایز 0.1 مائکرونز، 4 ملینتھ آف این انچ، جو انچ کا 4 ملینتھ حصہ بنتا ہے، اور 20th لینتھ آف ای کولائی، بیکٹیریم سے 20 گنا جو ہے 20واں حصہ ای کولائی کی لینتھ کا بنتا ہے، اور 17th آف ڈایامیٹر آف ہیومن CD4 وائٹ بلڈ سیل، اور CD4 وائٹ بلڈ سیل سے یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، 17 گنا بلکہ
زیادہ بیکٹیریا HIV پارٹیکلز اتنا سمال ہوتا ہے کہ یہ آرڈنری مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتا، اور ان کو کلیئرلی نظر دیکھنے کے لیے ہمارے پاس الیکٹرون مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان کے پاس ہمارے پاس لپوپروٹین ہوتی ہیں ان کی کوٹ کے گرد، اور ان کو کیا کہتے ہیں وائرل انویلپ، اور اس کے اوپر کتنی تقریباً 72 لٹل سپائکس ہوتی ہیں۔ یہ نمبر یاد رکھنے ہیں، کاؤنٹ فیکٹس اور فگر یاد رکھنے ہیں۔ 72 سپائکس ہوتی ہیں ان کے پاس، which are formed from the proteins glycoprotein GP120 اور GP41 پر مشتمل ہوتی ہیں۔ GP120 اور GP41 just below the viral envelope کے نیچے پائی جاتی ہیں from the protein سے۔ just below the viral envelope is a layer called as matrix۔ viral envelopes کے نیچے والی لیئر کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں؟ میٹرکس کہتے ہیں، اور جو ہمارے پاس کس کی بنی ہوتی ہے؟ P17 کی میٹرکس، اور پروٹین GP120 اور GP41 یہ مل کر ہمارے پاس کیا بناتی ہیں؟ سپائکس، جو کہ باہر آتی ہیں پروجیکٹ فرام HIV، وائل P17 جو ہمارے پاس ہے وہ میٹرک بناتی ہے، اور P24 ہمارے پاس اس کا کور بناتی ہے۔ وائرل کور کی بات کریں، یوزلی بلٹ شیپڈ، اس کا کور ہمارے پاس کس قسم کا ہوتا ہے؟ بلٹ شیپ کا ہوتا ہے، اینڈ اٹ از میڈ اپ آف P24 پروٹین گلائکوپروٹین P24 پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں کور، اور کور کے نیچے ہمارے پاس 3 انزائم ہوتے ہیں جو کہ HIV کی ریپلیکیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو اس کو ریورس ٹرانسکرپٹیز ہوتے ہیں کہتے ہیں، اور یہ پنجاب کے میں 2 بھی بنے ہوئے ہیں، ویسے 2 بھی انزائم بنے ہوئے ہیں، ادھر 3 لکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کے پاس انزائم ہوتے ہیں 2 ہی ہوتے ہیں ان کے پاس ریورس ٹرانسکرپٹیز، لیکن یہ ٹوٹل ملا کے ٹوٹل قسم کے انزائم جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ریورس ٹرانسکرپٹیز، انٹیگریز اور پروٹیز، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں آلسو، اور یہ بھی ہمارے پاس کہاں پائے جاتے ہیں؟ کورز میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اور کتنی سپرمشن میں ہوتی ہے؟ 2 ایڈینٹیکل سٹرینڈز ہوتی ہیں اس میں DNA کے، اور یہ اس کا تعلق اسپیشل کائنڈ آف وائرسز سے ہے جس کو کہتے ہیں ریٹرو وائرسز۔ ادھر تک ہم نے تینوں اب بورڈوں سے پڑھ لیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اسے سارے ٹاپک ختم کرنے ہیں انشاءاللہ 45 سے 50 دنوں میں ہم جو ہے نا آسانی سے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا پڑھ لیں گے۔